السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز۔ ناول عشق دل کی اگلی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ناول پسند آ رہا ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ عظیم ہمدانی ولا میں روشنیوں کا راج تھا۔ سارے گھر کو اس طرح سجایا گیا تھا جیسے شہر بھر کی روشنیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا ہو۔ نکاح سے 3 دن پہلے ہی گھر کو سجا دیا گیا تھا، جبکہ باہم مشاورت کے بعد نکاح جمعے والے دن طے پایا تھا۔ شاور لے کر فریش ہونے کے بعد سوہان نیچے لان میں ٹہلنے لگا۔ دھوپ اسے اچھی لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ جب ہی ماما کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بیٹا، ناشتہ ریڈی ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ اس کے بعد ہمیں آپ کے ماموں کے ہاں جانا ہے اور پھر شاپنگ پر، بہت سارے کام ہیں۔ ماما، میرے لیے بس بلیک کافی بھجوا دیں، ابھی موڈ نہیں کچھ کھانے کا۔ بیٹے کی بات سن بشریٰ ہمدانی فکر مندی سے اس کے پاس چلی آئیں۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں کھوئے کھوئے لگ رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ماما، وہ اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، تو پھر ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ میری پیاری ماما، ابھی میرا دل نہیں۔ اچھا چلیں، اگر آپ کہتی ہیں تو ابھی کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنی ماں کو بازو کے حصار میں لیے وہ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھا۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ عظیم ہمدانی گہرا سانس لے کر بولے، شکر ہے اللہ نے خوشیوں والے دن دکھائے، فائنلی میرے بیٹے کی شادی ہے۔ جی ڈیڈ، لیکن پلیز اب کسی سیکیورٹی والے ایشو میں نہ پڑ جائیے گا، سوہان بیزاری سے بولا۔ جہاں تک مجھے بہتر لگا بس وہیں تک کام ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ بیگم، آپ نے لائبہ بیٹی کو شاپنگ کا بتایا تھا، اسے بھی ساتھ لے جائیں، دونوں اپنی مرضی سے ہر چیز خرید لیں گے۔ جی ماما، آپ ڈرائیور کے ساتھ لے جائیں اور اس کو شاپنگ کروا دیں۔ ڈرائیور کو کیوں لے جائیں؟ تم بھی جاؤ بیٹا، جو چیز چاہیے اپنی مرضی سے خریدو۔ ڈیڈ، میں فی الحال بزی ہوں، کسی وقت ٹائم نکال کے ہمدان کے ساتھ جاؤں گا۔ ماما، آپ پلیز ماموں کے گھر سے بھی چکر لگائیں۔ میری فون پر ماموں سے بات ہو گئی ہے، میں آفس جا رہا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ شہر کے سب سے بڑے مال میں موجود تھی۔ بشریٰ بیگم نے کال کر کے اسے بلا لیا تھا۔ لائبہ کی مدد کے لیے مائرہ بھی ساتھ آئی تھی۔ لائبہ نے اپنے دل کو بہت مشکل سے سمجھایا۔ روئی روئی آنکھیں لیے بڑی سی شال میں خود کو چھپائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لہنگے کی سلیکشن پر بشریٰ بیگم نے اس سے اس کی پسند کا پوچھا تو بس ہوں ہاں میں جواب دینے لگی، جیسے اس کا کوئی زیادہ دلچسپی نہ ہو۔ اس کی جگہ مائرہ ہی ہر چیز کو پسند کیے جا رہی تھی۔ لائبہ، یہ کلر تم پر بہت پیارا لگے گا، جاؤ اسے ذرا ٹرائی کر کے آؤ۔ مائرہ ریڈ کلر کا خوبصورت لہنگا ہاتھ میں لیے بولی۔ نہیں پلیز، بس پیک کروا دو، جو بھی اچھا لگ رہا ہے، وہ بنا دلچسپی سے بولی۔ اس کو اپنے آپ پر کسی کی نظروں کی تپش کافی دیر سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر بات کے بدلے سوال آ رہا ہو، لائبہ کہاں کھو گئی؟ اسے ٹرائی کرو یار، پھر فائنل بھی کرنا ہے۔ آنٹی کب سے تمہارے لہنگے کی سلیکشن کروا رہی ہیں؟ لائبہ نے لہنگا مائرہ کے ہاتھ سے لیا اور چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لہنگے کی سٹیپس باندھنے میں مصروف تھی جب کسی کا ہاتھ اس کی کمر پر سڑکنے لگا۔ لائبہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور جا کر اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، نسوانی آنکھیں اسی کو دیکھ رہی تھیں، جن میں وحشت اور غصہ تھا۔ کبھی ان آنکھوں میں پیار کی چمک بھی تھی۔ اپنی آنکھوں میں اسے بھرتے عظیم ہمدانی سپاٹ لہجے میں بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تم مجھے ہر جگہ پاؤ گی، اپنے آس پاس، میں تمہاری ہی مدد کے لیے آیا ہوں۔ یہ لہنگا تمہارے لیے نہیں بنا، تم ریڈ نہیں پہنو گی۔ ایک ہاتھ سے سٹریپ دوبارہ کھولتا وہ لائبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ لائبہ کی آواز جیسے بالکل حلق میں رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ اس سے پوچھتی، قہر بھری نظریں اس پر ڈالنے کے بعد دروازہ بند کرتا، وہ باہر جا چکا تھا۔ غصے اور دکھ سے بھری آنکھیں لیے لائبہ باہر آئی۔ وہ چلانا چاہ رہی تھی،
बुटीक वालों पर कि आखिर कोई चेंजिंग रूम में कैसे आ सकता है, कोई प्राइवेसी है या नहीं। जब उसने देखा कि सारा स्टाफ सुहान के आने के बाद बस उसी के आगे पीछे घूम रहा था और वो खुद को पहले से उसका शोहर बता चुका था। मायरा और बुशरा बेगम को दूसरी बुटीक में भेजने के बाद वो अब सोफे पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। लहंगे को दोनों हाथों से उठाए वो बाहर आई। सुहान अपनी नज़र हटाना भूल चुका था। अपने दिल को काबू में करते वो उठकर उसके पास आया और स्टाफ में से पास खड़ी लड़की को बुलाते हुए बोला, मैम को ये कलर पसंद नहीं आया, आप इन्हें कोई और कलर दिखा दें। हाथ में मोबाइल पकड़े अपने आप को मसरूफ़ और लापरवाह जाहिर करते वो दोबारा सोफे पर बैठ चुका था। लाइबा उसी लड़की के हमरा चलती बस इन ड्रेसेस को देखे जा रही थी। ये इंसान उसकी समझ से बाहर था जो सिर्फ उसे ये बताने आया था कि ख़ास दिन पर वो उसे रेड कलर में नहीं देखना चाहता। शॉपिंग करने के बाद सुहान उन्हें ड्रॉप करने की गर्ज से अब ड्राइविंग सीट संभाले हुए था। जब बुशरा बेगम ने पूछा, बेटा सुबह तो तुम्हारे आने का कोई इरादा नहीं था, फिर कैसे मूड बदल गया? मम्मा, मुझे लगा कि लाइबा को मेरी मदद की ज़रूरत होगी ड्रेस और कलर सिलेक्शन में, मैंने काफ़ी मदद की है इनकी। अच्छा बेटा, यही तो मैं और तुम्हारे बाबा भी चाह रहे थे कि हर चीज़ तुम दोनों की मर्ज़ी से हो। लाइबा बेटा, आपको सब पसंद तो आया, क्यों चुप चुप हो? बुशरा बेगम ने उसे पास करते हुए पूछा। जी आंटी, बस थक गई हूँ, लाइबा नज़रें चुराते हुए बोली, जबकि सुहान बिना कोई तासुर दिए सामने देखता गाड़ी को मंजिल पर डाल चुका था। सुहान की शादी की खबर तो उन तक पहुँच चुकी थी। सुहान अपनी मामा के साथ उनके ड्राइंग रूम में विराजमान था। तभी हमजा अपने शौक भरे अंदाज में सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया। वाओ, आज तो बड़े लोग आए हैं। सुहान को गले मिलते हुए बोला, यार सुना है तू शादी कर रहा है, रात को चचा बता रहे थे कि तुम्हारी शादी है। हाँ बेटा, हम सुहान की शादी के लिए आपको इनवाइट करने आए हैं, बुशरा बेगम जल्दी से बोली, शादी का कार्ड उठाते हुए। हमजा का जैसे रंग फक हो गया। शफीक साहब की बेटी लाइबा से शादी कर रहे हो तुम सुहान? जो उसके फेस एक्सप्रेशन को देख रहा था एकदम से बोला। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं यार, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि तुम शादी के लिए राज़ी तो हुए। हाँ, वो मुझे पसंद ही इतनी आई कि मेरा दिल चाहा क्यों ना जल्द से जल्द हम शादी कर लें। चले मामा, अब हम चलते हैं। मोमानी, आप अभी हमारे साथ चले, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन बेटा, अभी तो हमने शादी के लिए कोई शॉपिंग नहीं की, मोमानी, सब हो जाएगा, अभी आप चलें, पैकिंग करें, कल निकाह है। ज़्यादा वक्त नहीं, सुहान अपनी घड़ी पर टाइम देखते हुए बोला, जबकि हमजा का ये बौखलाया हुआ चेहरा उसे वो मज़ा दे रहा था, क्योंकि अभी तो देखने के लिए बहुत कुछ बाकी था। देखा लाइबा, कितनी अच्छी हैं, सुहान की मामा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। तुम वैसे ही परेशान हो रही थी, कितनी अच्छी तुम्हें शॉपिंग करवाई है, बहुत प्यारी लगोगी तुम इन ड्रेसेस में। बस सब अल्लाह करे जल्दी से कल का दिन आ जाए, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। मायरा घर आकर उन डिज़ाइनर ड्रेसेस को देखते हुए बोली, जबकि लाइबा बिना किसी तासुर के बेड पर बैठी अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए वो सब याद कर रही थी जो उसके साथ शॉपिंग मॉल में हुआ था। अभी तक तो वो यही समझ रही थी कि शायद ये शादी उसकी पसंद की है, उसने उसे पसंद किया और रिश्ता भेज दिया, मगर उस 2 पल की मुलाकात ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। वो इतना डैशिंग और डिसेंट इंसान अब एक जालिम और जाबिर शख्स लग रहा था। वो समझ चुकी थी कि ये शादी हमजा के साथ ज़िद का ही नतीजा हो सकती है, वरना वो आम सी लड़की, उससे वो शादी क्यों करता। दिल ही दिल में अपनी हार तस्लीम करती हुई बिना आवाज़ के रो रही थी। तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। उसने मोबाइल देखा, सामने स्क्रीन पर हमजा का नंबर जगमगा रहा था। वो समझ चुकी थी कि हमजा को सब पता चल चुका है। आंसुओं में अब ज़्यादा रवानी आ चुकी थी। उसे हमजा के साथ गुजारे हुए पल याद आ रहे थे। जब से वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, हमजा उसका अच्छा दोस्त और मोहब्बत भी था, लेकिन उसे अपने बाप की इज्जत के लिए
اس انسان سے شادی کرنی تھی۔ بجھتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے حمزہ کے نمبر کو بلاک کیا اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر خود سے الجھنے لگی۔ دوسری طرف حمزہ، جو یہ بات بالکل سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر راتوں رات یہ سارا معاملہ کیسے طے ہو گیا۔ حمزہ لائبہ سے کوئی شدت والی محبت تو نہیں کرتا تھا، مگر ہاں لائبہ اس کی عادت ضرور بن چکی تھی، اور یہ بات اس کو بہضم نہیں ہو رہی تھی کہ لائبہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، اور وہ کوئی نہیں بلکہ سوہان تھا۔ بہت دیر لائبہ کا انتظار کرنے کے بعد وہ نیچے آیا۔ چچی اور سارا سوہان کے ساتھ ہی جا چکے تھے۔ اپنے لیے کھانا گرم کرتے وہ اگلا پلان بنانے لگا۔ لائبہ سے ہونے والی مختصر ملاقات کے بعد سوہان اب اپنے آفس میں بیٹھا حماد کے ساتھ چائے پینے میں مشغول تھا۔ اس کے ذہن میں بہت ساری سوچیں تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ کل اپنے سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈ لے گا۔ حماد اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار لو میرج کرنے جا رہا ہے، ابھی بھی تمہارے منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں، خوش ہونے کی بجائے تم غصے میں لگ رہے ہو۔ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، تمہیں پتہ ہے شادی ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں، کام کا سٹریس۔ سوہان اپنے کپ سے آخری سپ لیتے ہوئے بولا، چلو چلتے ہیں، اب کافی دیر ہو گئی ہے اور گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن بھی رکھا ہے ماما نے۔ جی دلہے صاحب، آپ کو آج آفس ہی نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں آ کر بھی بس تم سوچوں میں ہی گم ہو۔ سوہان، جو اپنے اس بہترین دوست کو کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا، چپ چاپ اپنے جذبات دبائے بیٹھا رہا۔ وہ اس پر کچھ بھی عیاں نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ حماد کو ساتھ لیے وہ گھر کی جانب بڑھا۔ ہلدی لگائی کے بعد وہ اب کافی تھک چکا تھا، سونے کے لیے کمرے میں آیا۔ وہ جانتا تھا کل اس کمرے میں وہ موجود ہوگی، ہاں وہی اس کی پہلی محبت۔ اس کے چہرے کو آنکھوں میں اتارتے، کروٹ لیتے، نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں ہلچل تھی۔ اس کی ماما ہر کسی کو تاکید کرتی یہاں سے وہاں کاموں میں مصروف تھیں۔ سارا اور مومانی شہلا بھی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ سارا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بنا کچھ بولے بس سوہان کی خوشی میں خوش تھی۔ وہ اس وقت ایک سادہ سی بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ خود کو کافی فریش محسوس کرتا۔ آ کر شہلا مومانی کے پاس بیٹھ گیا۔ مومانی بارات کے لیے فروٹس کی ٹوکریاں تیار کروا رہی تھیں۔ سوہان کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، بیٹا کیا تم لائبہ کو چاہتے تھے؟ یہ شادی تو بالکل غیر متوقع تھی ہمارے لیے۔ سوہان ان کی بات کے جواب میں مسکراتے ہوئے بولا، جی مومانی، شادی بالکل میری پسند سے ہے۔ یہ حمزہ کہیں نظر نہیں آ رہا، ابھی تک آیا نہیں کیا؟ نہیں بیٹا، وہ گھر پر اکیلا ہے، کہہ رہا تھا کہ کل بارات میں شرکت کروں گا۔ اس کے گھر پر ہونے کا خیال اور پھر لائبہ کا خیال سوہان کو اندر تک آگ لگا چکا تھا۔ ابھی بس یہ کھیل ختم ہو جائے گا مس لائبہ، اس کے بعد کبھی تم اس دسترس سے نہیں نکل پاؤ گی، بلکہ کبھی سوچو گی بھی نہیں کہ سوہان کے دل کو ٹھیس پہنچاؤ۔ ٹائی سیدھی کرتے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑے خود کو سجانے میں مصروف تھا۔ خوبصورت 3 پیس پینٹ کوٹ میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اپنی اعلیٰ پرسنالٹی کے ساتھ آج اسے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ظالم شخص کا خطاب بھی ملنے والا تھا۔ دل سے بہت سارے عہد کرتا وہ اپنا آخری کام کرتے ہوئے روم سے باہر نکلا۔ نکاح کے وینیو پر پہنچنے کے بعد سوہان کی ملاقات سب سے پہلے پارکنگ میں کھڑے حمزہ سے ہوئی۔ حمزہ، جس کی آنکھوں میں خوشی سے زیادہ غصہ تھا، سوہان عظیم کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے حمزہ کچھ بولتا، سوہان نے آگے بڑھ کر حمزہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یار میری شادی ہے اور آج بھی تم لیٹ آئے ہو۔ اس کی بات کے جواب میں حمزہ اس کے دوستوں کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ بول پایا اور صرف اتنا ہی کہا کہ اچانک نکاح پر مبارکباد دیتا ہوں، اللہ کرے یہ آپ کے لیے کامیاب شادی رہے۔ حمزہ کی باتوں میں طنز کے تیر تھے۔ اس کا جواب سوہان ابھی دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہ بات اس نے وقت پر چھوڑ دی اور خود مہمانوں سے ملنے میں مصروف ہو گیا۔ سوہان کی لائبہ آج کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔
وائٹ اور مہرون کمبینیشن کے لہنگے میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ نظریں جھکائے بیٹھی، وہ بہت زیادہ کنفیوز اور ڈری ہوئی تھی۔ اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ انسان جو اس کے ساتھ اچانک شادی کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حمزہ سے محبت کرتی ہے۔ اس کے ذہن میں بہت سوالات تھے جن کے جوابات صرف سہان کے پاس تھے۔ حمزہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے برائڈ کے کمرے کی جانب گیا، جہاں لائبہ کے ساتھ مائرہ اور سارہ تھی۔ حمزہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے لائبہ صوفے پر بیٹھی نظریں نیچی کی مشرقی دلہن والا ثبوت دے رہی تھی۔ حمزہ نے قریب آ کر کہا، فریب تو تمہاری طرح کوئی دے، پیار مجھ سے اور شادی کسی اور سے، واہ۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے وہ لائبہ کو سنانے لگا۔ لائبہ جو اس حمزہ نامی انسان سے بے حد محبت کرتی تھی، بغیر یہ جانتے ہوئے کہ حمزہ اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ بس دل لگی کرتا ہے، آنسو اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ لائبہ کی حالت دیکھ مائرہ نے اسے کہا، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے سہان بھائی یہاں آ جائیں۔ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ حمزہ یہاں سے چلے جاؤ، اب وہ وقت نہیں رہا کہ تم دونوں کی ہم ملاقات کروائیں اور تم دونوں باتیں کرو، اس کی شادی ہے یار، نکلو یہاں سے۔ مائرہ اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر نکالنے لگی۔ تبھی سہان جو ادھر آتے ہوئے حمزہ کو دیکھ چکا تھا، کمرے کا دروازہ کھولے قدم اندر رکھا اور گریبان سے پکڑ کر حمزہ کو کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہیں وارن نہیں کروں گا، یہ آخری بار سمجھا رہا ہوں، اگر تمہیں اپنی جان کی پرواہ ہے تو لائبہ سے دور رہنا، آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک دم سے حمزہ کا گریبان چھوڑا اور سب پر قہر بھری نظریں ڈالتے ہوئے خود باہر کی طرف نکل گیا۔ سارہ اور مائرہ کے تو جیسے ہوش اڑ گئے، جبکہ لائبہ روتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئی۔ وہ اس انسان کی جنونیت سے واقف تھی، لیکن حمزہ کے ساتھ بھی برا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ اس جھڑپ کے بعد حمزہ نکاح میں شامل نہیں ہوا تھا۔ نکاح کے بعد سہان لائبہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھائے گھر لایا۔ وہ اس سرخ آنچل سے اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ رسموں کے بعد لائبہ کو اس کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جیسے کسی راجکماری کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہو۔ تازہ گلاب کی پتیوں نے کمرے کو مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ بیڈ جس پر کالی بیڈ شیٹ بچھی تھی، درمیان میں ایک ٹوٹا ہوا دل پتیوں سے بنایا گیا تھا۔ لائبہ کمرے میں قدم رکھتے اپنے دل کا دھڑکنا محسوس کر رہی تھی۔ مائرہ اس کو سہارا دیتی اندر لائی، اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، دیکھو لائبہ، کوئی بے وقوفی مت کرنا، مجھے سہان بھائی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب تک تو تم سمجھ چکی ہوگی کہ یہ انسان کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا مان رکھنا، اور آج کے بعد کبھی حمزہ سے رابطہ مت کرنا۔ دیکھو حمزہ اگر تمہیں چاہتا ہوتا تو وہ تمہاری شادی والے دن کبھی تماشا نہ کرتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سہان بھائی کتنے غصے والے ہیں، پھر بھی اس نے یہ ڈرامہ کرنا ضروری سمجھا۔ اب یہی تمہارا گھر ہے، یہاں خوش رہو گی تم، مجھے یقین ہے، مائرہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی، جبکہ لائبہ بس آنسوں سے تر آنکھیں لیے اسے سن رہی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، ماما گھر پر اکیلی ہیں اور تمہاری وجہ سے پریشان ہیں۔ مائرہ یہ کہتے ہوئے اٹھی اور اس کے لہنگے کو اچھی طرح بیڈ پر پھیلاتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ لائبہ نے نظریں اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ کمرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیز کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ہر چیز میں اس انسان کی نفاست اور خوبصورتی چھلک رہی تھی۔ جس طرح وہ خود وجیح پرسنالٹی والا باوقار انسان تھا، ویسے ہی اس کے کمرے میں پڑی ہر چیز خوبصورتی سے لبریز تھی۔ لائبہ جس کا دل اندر سے بجھا ہوا تھا، چپ چاپ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی۔
اتنا بھاری سیٹ اور جوڑا پہن کر جیسے وہ کر چکی تھی۔ اپنی جیولری اتارنے کے لیے ڈریسنگ کے سامنے پڑی چیئر پر آ بیٹھی۔ ابھی ہاتھ جھمکے پر رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازے کو لاک کرنے کے بعد سوہان نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس کے قریب آ کر بنا کچھ بولے وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں کی تپش لائبہ کو اپنے آپ پر محسوس ہو رہی تھی۔ بنا مڑے وہ آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ سوہان خاموشی میں طوفان لیے تھا، ایسا طوفان جو کبھی تھمنے والا نہ تھا، مگر وہ ساکت ضرور تھا، کیونکہ یہ وہی چہرہ تھا جس سے اس کو بے پناہ محبت تھی۔ قریب آنے پر اس کے عکس کو آئینے میں دیکھتے اس کے اندر کی محبت تڑپ کر باہر آنے لگی۔ وہ چند پلوں کے لیے اسے جی بھر کر دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، بہت کچھ تھا، لیکن وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر، بس اتنا ہی کہہ پایا، مس لائبہ سوہان۔ لائبہ اپنا نام اس طرح سنتے ہوئے ہمتاً گوش ہوئی۔ بنا کچھ بولے پلٹ کر سوہان کی طرف دیکھا۔ یہ جیولری اور اتنا بھاری ڈریس آپ نے میرے لیے پہنا ہے لائبہ؟ اس غیر متوقع سوال پر حیرانی نظروں سے سوہان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ اس بوجھ کو اتار دیں، اور وہاں کبڈ میں ایک نائٹی پڑی ہے جو میں نے رکھوا دی تھی، اگر آپ اسے پہن کر جلدی آ جائیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ سوہان یہ کہتے ہوئے اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ لائبہ نہ سمجھی کے عالم میں کبڈ کی جانب بڑھی۔ کبڈ کھولتے ہوئے سامنے ہی اسے بلیک کلر کی نائٹی نظر آئی۔ یہ نائٹی کم اور انڈر گارمنٹ زیادہ لگ رہی تھی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے وہ کپڑے اٹھائے اور باہر آئی۔ کیا آپ نے یہ ڈریس بولا تھا پہننے کے لیے؟ اس کی آواز بمشکل ہی حلق سے نکل رہی تھی۔ یہی ڈریس ہے، یہ خاص طور پر میں نے آپ کے لیے بنوایا ہے۔ اب جب آپ میری بیگم بن چکی ہیں تو یہ ڈریس بھی پہن لیں تاکہ ہم رات منا سکیں۔ آپ کو میرے ساتھ رات منانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں نا مس لائبہ سوہان؟ سوہان ہر لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس لہجے میں چھپے طنز کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ ساری جیولری ریموو کرنے کے بعد نائٹی اٹھائے واش روم میں گھس گئی۔ اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا وہ آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنے دل کی کیفیت کو چھپائے وہ بس ایک ظالم تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دیکھا کہ وہ اس نائٹ ڈریس میں نہیں بلکہ لیمن کلر کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس تھی۔ سوہان اٹھ کر اس کے قریب آیا، اس کے منہ کو ہاتھ میں دبوچے ہوئے کہنے لگا، یہ ڈریس تو میں نے نہیں کہا تھا پہننے کے لیے۔ وہ بہت عجیب سا تھا۔ چپ، ایک لفظ بھی نہیں، جا کر وہی ڈریس پہن کر آؤ۔ دوبارہ مجھے کبھی نہ مت کرنا، جو بات میں کہوں گا حتمی بات ہوگی۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور لائبہ پھر سے روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اب کی بار اس نے وہی نائٹی زیب تن کر رکھی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے وہ خود کو شال سے کور کر رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بنا نظریں اٹھائے وہ آ کر سوہان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک بڑی سی شال اس نے اوپر لے رکھی تھی۔ سوہان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کی بے بسی کا تماشا بناتے ہوئے بولا، اگر تم سمجھتی ہو نا کہ مجھے تمہارے حسن سے یا تمہاری اداؤں سے کوئی فرق پڑتا ہے تو تم بہت نادان ہو۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، نہ کبھی زندگی میں تم سے محبت کر پاؤں گا۔ ہاں لیکن میں اپنی راتیں رنگین ضرور کروں گا، ہر رات رنگین ہوگی اب سے۔ یہ کہتے ہی سوہان نے ہاتھ بڑھایا اور لائبہ کو اس شال سے آزاد کرنے لگا۔ لائبہ کی سسکیوں سے سوہان نے اپنا بڑھتا ہاتھ روک دیا۔ لائبہ کے رونے کی آواز اس کو اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ یوں تو وہ کافی دیر سے رو رہی تھی، مگر اب رونے میں روانی آ چکی تھی۔
روتے ہوئے نیم بہوشی میں لائبہ کب سہان کے سینے سے جا ٹکرائی، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ سہان نے اسے باہوں میں بھرا اور لا کر بیڈ پر ڈالا۔ اس کی نظر سرکتی شال پر رک گئی۔ اپنی نظروں کا زاویہ موڑتے وہ اس کو اچھے سے کمبل میں کور کرتا، غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتا، کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ وہ کہاں اسے دکھ دینا چاہتا تھا، مگر وہ رات جب وہ حمزہ کے ساتھ تھی، اس رات کی یادداشت نے سہان کو دوبارہ جنونی کر دیا۔ سسکیوں کی آواز اسے ابھی تک آ رہی تھی۔ اسے نظر انداز کرتا وہ شاور لینے کے لیے واش روم چلا گیا۔ باہر آنے پر اس نے دیکھا کہ وہ کروٹ لیے شاید سو چکی ہے۔ سہان چلتا ہوا اس کے قریب آیا، بیڈ سے تکیہ اور بلینکٹ لینے کے بعد صوفے پر رکھا۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ آج اس کی محبت اس کی دسترس میں تھی، وہ محبت جس کو اس نے اتنا چاہا کہ جنونی بن چکا تھا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے اس کے خیال سے وہ سو نہ سکا۔ صبح نہ جانے کس ٹائم اس کی آنکھ لگی تھی۔ جاری ہے، لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔